أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وسيق الذين اتقوا ربهم اور لایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، الی الجنت جنت کی طرف، زمرا مختلف گروہوں کی شکل میں، حتی اذا جاؤوها یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس جنت کے پاس، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اس حال میں کہ کھلے ہوئے ہوں گے اس جنت کے دروازے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور کہیں گے ان کے لیے اس جنت کے داروغے، جنت کے جو حفاظت پر مامور ہوں گے، سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، طبتم تم پاک ہو، تم پاکیزہ ہو، فادخلوها پس تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں، خالدین اس حال میں کہ تم یہاں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وقالوا اور وہ کہیں گے، الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ
ساری تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے سچا کر دکھایا ہم کو اپنا وعدہ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس نے ہمیں وارث بنا دیا اس زمین کا، جنت کی سرزمین کا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ ہم ٹھکانہ پکڑ سکتے ہیں جنت میں سے، حیث نشاء، جہاں ہم چاہتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، کہ وہ گھیرنے والے ہوں گے عرش کے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کریں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُمْ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا بالحق، حق کے ساتھ۔ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں، ترجمہ بھی آپ احباب نے سنا ہے۔ سورۃ الزمر کی یہ آخری آیات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سورہ زمر آج ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر یہ جو آیات ہیں ان میں اہل جنت کا ذکر کیا ہے، اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالی کا یہ انداز ہے قرآن مجید کے اندر کہ اگر کسی مقام پر اہل جنت کا تذکرہ ہو تو ساتھ اہل جہنم کا بھی بیان آتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر جنت کے بارے میں کوئی باتیں آ جائیں تو پھر ساتھ جہنم کے بارے میں بھی باتیں آتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے اندر یہ جو انداز ہے، یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی تصویر کے دونوں رخ ہمیں ساتھ ساتھ دکھاتا ہے کہ یہ اہل جنت کا بیان ہے، یہ اہل جہنم کا ہے۔ تو اب آگے آپ لوگوں نے اپنا فیصلہ آپ کرنا ہے کہ ہم نے کس کیٹیگری کے اندر شامل ہونا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ مریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی آیت، اور وہاں ایک ہی آیت کے اندر چھوٹے چھوٹے دو جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے ان لوگوں کے پاس
یہ قرآن دے کر کہ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو خوشخبری سنائیں۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ۔ اب آگے بالکل ساتھ جملہ ہے اسی آیت میں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تاکہ آپ ڈرائیں اس قرآن کے ساتھ ایک ایسی قوم کو جو جھگڑالو ہے، بات بات پہ جھگڑا کرنے والی قوم، بحث کرنے والی قوم۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ ایک ہی آیت میں چھوٹی سی آیت اور چھوٹے چھوٹے دو جملے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی آ گیا اور قرآن کے نزول کا مقصد بھی آ گیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو کیوں بھیجا ہے اور قرآن دے کر کیوں بھیجا ہے، تاکہ آپ اس کے ساتھ متقین کو بشارت سنائیں اور آپ اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ تو بشارت دینا اور ڈرانا یہ دونوں پہلو کیا ہیں؟ ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو پچھلی آیات تھی نا سبق نمبر 10 کے اندر، وہاں آیت نمبر 71 تا 72 کے اندر اہل جہنم کا بیان، اور یہ جو آیات ہیں 73 تا 75 ان میں کن کا بیان ہے؟ اہل جنت کا بیان۔ ایک ہی رکوع ہے اور اس میں پہلے جہنمیوں کا تذکرہ آ گیا، آگے جنت۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور لایا جائے گا۔ ویسے آپ جانتے ہیں پچھلے سبق میں ایک بات ہوئی تھی کہ یہ جو لفظ ہے نا سیقہ، یہ لفظ اصل میں سائق سے بنا ہے، سائق، اور سائق عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ ڈرائیور کو۔ اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کسی کو پیچھے سے دھکیلنا، کسی کو پیچھے سے دھکیلنا۔ اچھا، اب یہ پیچھے سے دھکیلنے کو کہتے ہیں ساقہ یسوقو، اور اگر کوئی بندہ آگے سے پکڑ کر کوئی چیز کھینچے تو اس کے لیے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے قادہ یقودو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا۔ بات سمجھ آئی نا؟ ایک ہے دھکیلنا اور ایک ہے کھینچنا۔ تو دھکیلنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اور آپ دیکھ لیں کہ عربی زبان کے اندر یہ جو لفظ ہے نا قائد، قائد ملت، قائد ملت، یہ ایک مثبت معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک اچھے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، قائد ملت اسلامیہ، قیادت کرنے والا۔ لیکن یہ جو ہے نا دھکیلنا، اس کے اندر کچھ توہین والا پہلو اور تذلیل والا پہلو بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ جب استعمال ہوا اہل جہنم کے لیے تو بات تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا ان کو واقعتاً دھکے دے دے کر ان کو لے جایا جائے گا، وہ جانا نہیں چاہیں گے لیکن ان کو دھکیلا جائے گا، دھکے دیے جائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے یدعون الی نار جہنم دعا، کہ ان کو دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ تو اب وہاں پر تو یہ سیقہ کا لفظ سمجھ آتا ہے کہ ان کو دھکیلا جائے گا، دھکے مار کر۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے سیم وہی لفظ جو ہے اہل جنت کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یہ ایک یہاں پر سوال ہے کہ لفظ ایک ہی اہل جہنم کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور وہی لفظ جو ہے اہل جنت کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ میری بات سمجھ آئی نا؟ تفسیر کی زبان میں اس انداز کو کہتے ہیں یعنی مشاکلت۔ یہ لفظ پہلے آپ ذرا ایک رکھیں ذہن میں، کیا میں نے لفظ بولا ہے؟ مشاکلت۔ مشاکلت کا معنی ہوتا ہے کہ ان دونوں لفظوں کی شکل ایک ہے لیکن مفہوم الگ الگ ہے۔ تو میری بات آپ سمجھیں، مشاکلت کا معنی کیا ہے کہ ان دونوں لفظوں کی شکل ایک ہے، اچھا، لیکن مفہوم الگ الگ ہے۔ اس کی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کے بارے میں بیان کیا ہے نا کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مذاق کرتے تھے، اور وہ صاحب کہتے تھے انما نحن مستہزئون، بھئی ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا۔ اب کیا خیال ہے کہ منافقوں کا مذاق کرنا اور اللہ کا مذاق کرنا کیا ایک چیز ہے؟ نہیں، صرف لفظوں میں مشاکلت ہے، صرف لفظوں میں مشاکلت ہے لیکن معنی الگ الگ ہے۔ ان کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ اہل ایمان کا تمسخر اڑانا، ان پر طنز کرنا اور ان کو پریشان کرنا، اور اللہ کا مذاق اڑانا ان منافقوں کا کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس مذاق اڑانے کی ان کو سزا دینا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ یہاں پر معنی کیا ہے کہ اللہ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی کیا دے گا؟ اللہ سزا دے گا۔ تو اب دیکھا نا کہ لفظوں میں شکل ایک ہے لیکن معنی الگ الگ۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے کیا استعمال کیا؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ اگر کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ زیادتی، تو آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو تمہیں اجازت ہے کہ جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے اب تم بھی اس پر اتنی زیادتی کر لو۔ اب یہاں پر بھی صرف لفظوں میں مشاکلت ہے، حالانکہ پہلے جس نے زیادتی کی اس کی طرف سے تو ہوگی زیادتی، اب جو اس کا بدلہ لے رہا ہے وہ تو بدلہ ہوگا، وہ زیادتی تو نہیں ہے۔ میرا خیال میری بات سمجھ گئے نا؟ اس کو زیادتی تو نہیں نہ کہا جائے گا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ بدلہ۔ کہ اگر کسی نے کسی کو مارا تھپڑ تو یہ تو ہو گئی زیادتی، تو اگر اس نے اس کو جواباً تھپڑ مار دیا تو اس کو کسی بھی لغت میں زیادتی کہا جائے گا؟ اور اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم اس پر زیادتی کر لو بے مثل ما اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اس کے مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ یہاں پر ہمارے ہاں ایک عجیب لاجک چلتی ہے کہ جی سانو کوئی ایک تھپڑ مارے گا نا تے اسی تے انہوں 10 مارا گے۔ کتنے مارا گے؟ 10 مارا گے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، یہ زیادتی کے بدلے میں زیادتی ہے، یہ بدلہ نہیں ہے۔ وہ جو ایک کے بدلے میں 10 مار رہا ہے ان میں سے ایک تو ہو گیا بدلہ اور 9 کیا ہے؟
9 تو زیادتی ہے نا. اور کل قیامت کے دن اس کو وہاں پر 9 تھپڑ برداشت کرنے پڑیں گے. اگر کسی کوئی ایک تھپڑ کے مقابلے میں 10 مارتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو کتنے کھانے پڑیں گے؟ 9 کھانے پڑیں گے. کیونکہ تجھے تو ایک لگا تھا، تو نے 10 کیوں مارے؟ بات سمجھ آئی نا. وہاں پر سارے نبیوں، رسولوں اور ساری کائنات کے سامنے جب اس کو 9 تھپڑ لگیں گے نا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ میں وہ جو اتنا بڑا بولتا تھا کہ ہم تو ایک کے بدلے میں 10 ماریں گے، اب اس کو پتا چلے گا کہ وہ 10 مارنے کا اس کو کیا وہاں پر مزہ ہے. تو یہاں پر بھی نا وہ لفظ اعتداء یعنی صرف مشاکلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں کہ منافقوں کا استہزاء وہ استہزاء ہے، لیکن اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے استہزاء وہ صرف لفظی مشاکلت ہے، لیکن معنوی مشاکلت نہیں ہے. معنی اس کا اور ہے، اس کا اور ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ. یہاں پر میں نے اسی لیے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اور لایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، لایا جائے گا. یہاں ہم ترجمہ وہ نہیں کریں گے کہ ان کو ہانکا جائے گا، ان کو دھکیلا جائے گا، بلکہ یہاں پر ترجمہ کیا کریں گے؟ ان کو لایا جائے گا. بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ ان کو وہاں پر لایا جائے. فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. مختلف ٹولیوں کی شکل میں ان کو لایا جائے گا. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے وہ اہل جہنم کا بیان پڑھا تھا نا، تو وہاں پر بھی وہ میں نے 2-3 کیٹیگریاں بیان کی تھیں کہ وہ جو جہنمیوں کی ٹولیاں ہوں گی ان میں سے ایک کیٹیگری ہوگی کفر کے درجے کے اعتبار سے. بعض وہ لوگ ہوں گے جن کا کفر بہت زیادہ ہوگا، ان کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالا جائے گا، اور جن کا کفر قدرے کم ہوگا ان کو صرف جہنم میں جہنم کا جوتا پہنایا جائے. یہ بات ہوئی تھی نا. اور بعض دفعہ جو ٹولیاں بنائی جائیں گی وہ زمانے کے اعتبار سے بنائی جائیں گی. یہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کافر ہیں، اب یہ ٹولی جا رہی ہے، اب یہ ٹولی جا رہی ہے. اور ایک تیسری تقسیم کیا ہوگی؟ جرائم کے اعتبار سے. اب یہ جو اہل جنت کی ٹولیاں ہوں گی نا، ان کے بھی مختلف شکلیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوگا وہ کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی شکلیں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہوں گی. اول زمرۃ تالج الجنت فصورتهم کصورت القمر لیلۃ البدر، کہ ان کی شکلیں کیسے ہوں گی؟ جیسے 14ویں کا چاند. اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل. لازمی بات ہے یہ سب سے پہلا گروہ ہوگا اور سب سے اونچے درجے والے لوگ ہوں گے. تو لازمی بات ہے یہ انبیاء کا، رسولوں کا اور صدیقین کا، شہداء کا، اس طرح کے گروہ ہوگا. نمبر 2، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کے بارے میں آگے فرمایا کہ یہ جو گروہ ہوگا نا جنت کے اندر، یہ جو گروہ جائے گا، فرمایا کہ ان کی آگے پھر کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بھی بیان فرمائی. فرمایا ان کو جنت کے اندر کوئی تھوک نہیں آئے گی، کوئی بول و براز نہیں ہوگا، کوئی بلغم نہیں نکلے گی. بلغم سمجھے نا؟ کچھ نہیں.
یعنی ایسی صاف ستھری بہترین زندگی، نہ وہاں وہ کسی جگہ تھوک پھینکیں گے، نہ کوئی بول و براز کا سلسلہ، اور نہ ہی کوئی بلغم یا اس طرح کی کوئی چیز۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو برتن ہوں گے نا، برتن وہ سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، اور وہاں پر ان کو جو کنگھیاں دی جائیں گی کنگھی کرنے کے لیے، وہ فرمایا کنگھیاں بھی وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور وہاں پر جو خوشبو ان کو دی جائے گی نا، خوشبو یعنی حاصل کرنے کے لیے وہ عود کی لکڑی ہوگی کہ جس کو جلانے سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور جو بھائی یہ خوشبو کے ساتھ ذوق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ عود کتنی مہنگی ہے۔ اور پھر ان کا جو پسینہ ہوگا، پسینہ بھی کستوری کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کہہ دی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تیسری بات بیان فرمائی، فرمایا کہ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ہر ایک کو اللہ دو بیویاں عطا کرے گا، دو بیویاں عطا کرے گا، اور یہ اس دنیا کی بیویوں کے علاوہ ہوں گی۔ دنیا کے اندر جو بیوی جس کے نکاح میں فوت ہوئی ہے نا، جنت میں اس کو وہ بیوی دے دی جائے گی۔ بات سمجھ آئی نا؟ اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ وہ جو حوران بہشت ہیں وہ ہر جنتی کو دو بیویاں عطا فرمائے گا۔ ہاں، شہید کی شان الگ ہے، شہید کو اللہ وہاں 72 حوریں عطا کرے گا۔ باقی جو عام جنتی ہیں ان کو کتنی 2۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے حسن کا کیا کمال ہوگا کہ ان کی یہ جو پنڈلیاں ہیں نا، تو پنڈلیوں کے اندر جو ہڈی ہوگی نا، ہڈی کے اندر جو میخ ہوگی ایسی خوبصورت اور نفیس ہوگی کہ ان کے لباس کے اندر سے پنڈلی نظر آئے گی، پنڈلی کے اندر سے ہڈی نظر آئے گی، اور ہڈی کے اندر میخ نظر آئے گی، ایسی خوبصورت ہو۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چوتھا وصف بیان کیا۔ چوتھا، ایک تو ان کی نفاست بیان کی نا، میری بات سمجھ لیں، نفاست، نہ تھوک، نہ بلغم، نہ بول و براز۔ نمبر 2، ان کا سٹیٹس بیان کیا کہ ان کے برتن سونے چاندی کے، کنگھیاں سونے چاندی کی، خوشبو ان کی، پسینہ ان کا۔ اور نمبر 3، آپ نے ان کی بیویوں کے بارے میں بیان کیا کہ، اور اس کے بعد چوتھی بات وہ بڑے غور سے سننے والی ہے، فرمایا کہ یہ جو جنتی ہوں گے نا، لا اختلاف بینہم ولا تباغض بینہم، لا اختلاف بینہم ولا تباغض بینہم، فرمایا ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی کدورت نہیں ہوگی، اور کسی کے دل کے اندر کوئی کینہ نہیں ہوگا کسی دوسرے کے بارے میں، کسی دوسرے کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی کدورت بالکل نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، توجہ ہے نا؟ یہ حدیث بڑے غور سے سننی ہے اور یاد رکھنا اس حدیث کو۔ آپ نے فرمایا کہ یخلص المؤمنون من النار، کہ جب لوگ وہ پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے نا، وہ پتہ ہے نا آپ کو کہ پل صراط کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہے، خواہ کوئی نبی ہے، خواہ کوئی رسول ہے، کوئی ولی ہے، ہر ایک نے پل صراط کے اوپر سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ جب لوگ پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے، فرمایا کہ فَيُحْبَسُونَ عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ
قنطرۃ بین الجنۃ والنار، یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں. ان کو پھر جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ روک لیا جائے گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے تم پل صراط بھی کراس کر آئے ہو اور اپنے سارے مراحل طے کر آئے ہو، اب یہ کنفرم ہے کہ تم جنتی ہو، اب تم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے. لیکن دنیا میں اگر کسی نے کسی پر کوئی زیادتی کی تھی تو وہ یہاں پر اس میدان میں ایک دوسرے سے بدلہ لے لے. تو میری بات سمجھے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر ہیں سارے اب جنتی، اب ان کے لیے جنت کنفرم ہے. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ وہ جنتی ڈکلیئر ہو چکے ہیں، جنت الاٹ ہو چکی ہے، جنت کی ٹکٹیں مل چکی ہیں، اب جنت میں جانا ہی جانا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی رنجش ہے، کوئی کدورت ہے، اور دنیا کے اندر اس نے اس پر کوئی زیادتی کی تھی، اگر کوئی تھا بھی دل کے اندر کوئی معاملہ، تو یہ وہ جگہ ہے یہاں پر ایک دوسرے سے یا تو معافی تلافی کرا لو، یا پھر اگر کسی نے معافی تلافی نہیں تو پھر ایک دوسرے سے بدلہ لے لو، یہاں پر لے لو، ہر طرح سے یہاں معاملہ کلیئر کرو. اور حدیث میں آتا ہے کہ حتی اذا حذبوا ونقوا، یہاں تک کہ جب دلوں کی مکمل صفائی ہو جائے گی اور ہر طرح سے دل پاک صاف ہو جائیں گے، ثم اذن لهم لدخول الجنۃ، پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے. میں نے آپ کو یہ اس لیے بڑے اہتمام سے پہلے کہا تھا کہ یہ حدیث بڑے غور سے سننا. آج بعض لوگ جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے تجزیے کرنے بیٹھ جاتے ہیں. میری بات آپ ذرا سمجھنا کہ جی دیکھو جی وہ اور یہ اور وہ. میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن یہ عقیدہ دیتا ہے، قرآن، اور اتنا واضح عقیدہ دیتا ہے کہ اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون السابقون الاولون. اتنی بڑی بڑی گارنٹیاں، اتنی بڑی بڑی گارنٹیاں، اور پھر سب سے بڑی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دی، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ یہ سارے میرے نبی کے صحابہ جنتی، سارے میرے نبی کے صحابہ جنتی. وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے بھی جنتی ہیں، اور فتح مکہ سے کے بعد ایمان لانے والے بھی جنتی ہیں. فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے بھی جنتی ہیں، اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے بھی جنتی ہیں، اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے بھی جنتی ہیں، اور فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے بھی جنتی. سورہ الحدید پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ الحدید پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر بعض لوگوں کے دلوں میں اتنی کدورت بھری ہوئی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ایسی، اور بعض لوگ صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود وہ روافض کی زبان بولتے ہیں. روافض جو ہے نا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین نہیں مانتے. بڑا بھی کبھی کہیں گے نا تو کہیں گے کہ گورنر شام. یہ کن کی زبان ہے؟ یہ کن کی زبان ہے؟ رافضیوں کی زبان ہے. کیا کہیں گے؟ اور میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تو پہلے تھے،
جب سیدنا حسن سے صلح ہو گئی اور ساری اسلامی مملکت ایک پیج پہ آ گئی، تو اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 65 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اور جس میں ایک صوبہ شام نہیں تھا، اس میں پوری اسلامی مملکت کے 53 صوبے تھے۔ کتنے صوبے تھے؟ 53 صوبے۔ یہ آج پوری اسلامی دنیا کے ٹوٹل ممالک کتنے ہیں؟ 57۔ اس وقت پوری اسلامی مملکت کے صوبے کتنے تھے؟ 53، اور وہ 53 صوبوں کے امیر المومنین تھے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو ہے نا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یعنی دلوں کے اندر وہ کدورت ہے اور وہ گندا عقیدہ ہے، یعنی رافضیوں کے دل میں تو ہے ہی ہے، ان کے بارے میں تو وہ تو اب اتنے یعنی بے باک ہو گئے ہیں کہ وہ تو میڈیا پر آ کر ان کا نام لے کر ان پر لعنت بھیجتے، میڈیا پر آ کر لعنت بھیجتے۔ حالانکہ میرے بھائی، اچھا پھر ان کے بارے میں پتہ ہے کہتے کیا ہے؟ او جی یہ تھے فتح مکہ تو بعد اسلام لیا، اور کتنا بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس وقت اللہ کے رسول فتح مکہ کب ہوا تھا؟ 8 ہجری کو، اور اللہ کے رسول عمرۃ القضاء کرنے کب گئے تھے؟ 7 ہجری کو۔ اور جب 7 ہجری کو اللہ کے رسول نے عمرہ کیا تھا نا، تو جب آپ نے وہ صفا مروہ کی سعی مکمل کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹنے والے کون سے صحابی تھے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ۔ تو پھر ایمانداری سے کوئی بات کرو نا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال کاٹے تھے، کنہوں نے کاٹے تھے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ۔ جب آپ نے حج کیا تھا تو آپ نے بال منڈوائے تھے، جب عمرہ کیا تھا تو بال کٹوائے تھے، تو بال کاٹنے والے کون تھے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ۔ اچھا پھر سیدنا ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ فتح مکہ سے 1 دن پہلے اسلام قبول کیا۔ کبھی آپ غور کریں، فتح مکہ سے ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، رات کو کلمہ پڑھ لیا تھا، ابھی اللہ کے رسول باقی نہیں تھے، باہر جنگل میں ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سیدنا عباس لے کر گئے تھے، تو انہوں نے ابھی تو اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہی نہیں ہوئے، ابھی تو مکہ فتح ہی نہیں ہوا، وہ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا، یعنی بعض لوگ اس قدر اور پھر ہوا دیتے ہیں، وہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے آپس کے معاملات کو، اور ان کو ہوا دے دے کر آج مسلمانوں کے اندر آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملات ہمارے ڈسکس کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے ڈسکس کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جب اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو درگزر کر دیا، جو بھی ان کے معاملات تھے میں نے ان کو کلیئر کر دیا۔ تو میرے بھائیوں آپ ذرا غور کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ یوں سمجھ لیں، تھوڑی دیر کے لیے، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کوئی دل کے اندر بات تھی بھی، میں ویسے اگر تھوڑی سی بات اگر میں عرض کر دوں آپ کو شاید اشارہ ہو جائے کہ ایک دفعہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ جب سیدہ عائشہ پر وہ تہمت لگی نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تہمت لگی، تو آپ نے مسجد کے اندر نہ سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، وہ جو عبداللہ بن ابی ہے اس کا شر تو اب میرے گھر تک پہنچ گیا، یعنی وہ تو اب
میری بیوی پر یعنی اس نے معاملہ کھڑا کیا ہو، آپ مجھے مشورہ دیں، کیا آپ بتائیں کیا؟ اچھا، اب وہاں پر سیدنا عمر تھے رضی اللہ عنہ، خیر اور بھی کئی لوگوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی۔ سیدنا عمر تھے نا رضی اللہ عنہ، وہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول، آپ نے جب سیدہ عائشہ سے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، اپنی خواہش کے مطابق کیا تھا یا اللہ کی وحی کے مطابق؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو اللہ کی وحی کے مطابق کیا تھا، مجھے عائشہ خواب میں دکھائی گئی اور 3 دفعہ دکھائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ تیری دنیا اور آخرت میں بیوی ہے۔ تو میں نے تو اس کے بعد ابو بکر سے بات کی تھی۔ لو میرے بھائیو ذرا غور کرنا، سیدنا عمر پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کی وحی کے مطابق اللہ کے کہنے پہ شادی کی ہے تو اللہ آپ کے لیے کبھی غلط انتخاب نہیں کر سکتا۔ تو سمجھ آ گئی نا بات؟ لو میرے بھائیو کیسا خوبصورت جواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اللہ کے رسول، نیک عورتیں نیک مردوں کے نصیب میں آتی ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے نصیب میں جاتی ہیں، لہذا آپ مطمئن رہیں، بالکل مطمئن رہیں، آپ کی بیوی سیدہ عائشہ پاک ہے، پاک دامن ہے، پاک باز ہے، آپ ان کے بارے میں کوئی دل کے اندر بات نہ لائیں۔ لو یہ کنہوں نے باتیں کی؟ اب وہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کوئی بات نہیں، اگر آپ عائشہ کو طلاق بھی دے دیں گے تو اور بھی کی آپ کو بیویاں مل جائیں گی۔ یہ کنہوں نے کہہ دیا؟ سیدنا علی۔ اچھا اب کیا خیال ہے کہ یہاں کی ساری باتیں سیدہ عائشہ تک نہیں پہنچی ہوں گی کہ فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تک جس وقت یہ بات گئی نا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی، تو ان کو بڑی شدید قوت ہوئی۔ اور مجھے بتاؤ قوت ہونی بھی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں جی۔ اچھا اب ذرا اگلی بات سننا کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر کے آخری حصے میں جب بیمار ہوئے اور آپ کی جگہ 17 نمازیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھائیں، تو اس وقت آپ کو جب آخری وقت مسجد میں لایا گیا تھا، 2 آدمی آپ کے دائیں تھے ایک اور ایک بائیں تھا، 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر مسجد میں لا رہے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت فرماتی ہیں جب انہوں نے حدیث بیان کی نا تو کہتی ہیں ایک طرف عباس تھے رضی اللہ عنہ، کہتی ہیں ایک طرف ایک اور آدمی تھا۔ تو میرے خیال میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کیا کہا؟ ایک طرف ایک اور آدمی تھا، ہاں نام نہیں لیا۔ کیا کہا؟ ایک طرف ایک اور آدمی تھا۔ اب اس حدیث کی شرح پڑھ کے دیکھ لیں فتح الباری کے اندر اور بھی کئی کتابوں کے اندر، انہوں نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کے دل کے اندر نہ وہ بات تھی، سیدہ عائشہ کے دل میں وہ بات تھی کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی، اور وہ رنجش جو ہے نا وہ آخر دم تک ان کے دل میں رہی۔ تو اب ذرا اس حدیث پہ آئیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا علی نے بھی جنت میں جانا ہے اور سیدہ عائشہ نے بھی جنت میں جانا ہے۔ اللہ کے فضل سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی جنتی ہیں اور سیدہ عائشہ بھی جنتی ہیں۔ تو جس وقت ان کو وہ میدان میں لے جایا جائے گا، وہاں پر جا کر کہا جائے گا کہ اپنے اپنے دل یہاں کلیئر کرو، اگر کسی نے کسی سے بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لے لے، کسی نے معافی تلافی سے مسئلہ حل کرنا ہے وہ معافی تلافی سے حل کرے۔ بہرحال بالکل جب دل تمہارے صاف ہو جائیں گے، ہر طرح کی نفرت، ہر طرح کا بغض، ہر طرح کی کدورت نکلے گی، پھر تم جنت میں جاؤ گے۔
تو میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہاں دل وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر نہیں بھی ہوا نا آخر وقت تک، لیکن اس مقام پر جا کر ان کا دل بھی سیدنا علی کے بارے میں کلیئر ہو جائے۔ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اگر کچھ معاملات تھے بھی، وہ وہاں پر جا کر سارے کلیئر ہو جائیں گے اور سارے اپنے اپنے دل صاف کر کے جنت میں جائیں گے۔ سیدنا علی بھی جنت میں جائیں گے، سیدنا امیر معاویہ بھی جنت میں جائیں گے، سیدنا زبیر بن عوام بھی جنت میں جائیں گے، طلحہ بن عبید اللہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ سارے ہی جنت میں جائیں گے۔ اور آج کئی بدبخت جو ہیں وہ تو جناب سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو معاف نہیں کرتے، سیدنا عمر بن عاص کو معاف نہیں کرتے، وہ تو ایسی ایسی گندی زبان ان کے بارے میں بولتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنت۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے کیا بیان کی کہ وہ جو جنت میں جائیں گے نا، جن کے چہرے بدر یعنی کہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، فرمایا اتنے نفیس و طبع کہ نہ کوئی بلغم، نہ کوئی پھوک، نہ کوئی بول و بلال، اور ایسا کمال کا ان کا سٹیٹس ہوگا کہ ان کے برتن، ان کے وہ کنگھیاں اور ان کی خوشبو اور ان کے پسینہ اور پھر ان کی بیویاں ہر ایک کو کم از کم 2 اور شہید کو 72، اور اس کے بعد ان سب کے دل کیا ہوں گے؟ ایک دل ایک ہوں گے۔ اور 5ویں بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ ان سب کا قد جناب آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہو۔ آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ 70 ہاتھ، اور ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 32 سے 33 سال کی عمر، 32 سے 33 سال کی عمر، بالکل جس کو ہم کہتے ہیں بڑی جوانی، سمجھ آئی نا؟ عنفوان شباب۔ فرمایا کہ یہ سب سے، اور اس کے بعد اگلا گروہ جو جائے گا وہ ان لوگوں کا ہوگا کہ جن کے چہرے ایک عام ستاروں کی طرح ہوں گے، اور اس کے بعد تیسرا گروہ پھر ان سے کم ذرا یعنی کہ کیٹیگری میں ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ وہاں پر کیٹیگریاں بنائی جائیں گی اعمال کے اعتبار سے۔ کچھ لوگ ہوں گے یہ نماز والے ہیں جو نماز بڑی پڑھا کرتے تھے، فرض تو پڑھنے ہیں، نفل زیادہ پڑھتے تھے، ان کے لیے ایک دروازہ الگ ہوگا، اس دروازے پہ کیا لکھا ہوگا؟ باب الصلاۃ۔ اور جو لوگ صدقہ زیادہ کرتے تھے وہ کس دروازے میں سے جائیں گے؟ باب، یہ ٹولی الگ ہو جائے گی۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ جہاد کرنے والے، جہاد میں حصہ لینے والے، ان کو داخل کیا جائے گا باب الجہاد سے۔ اور یہ روزے زیادہ رکھنے والے ان کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ اور جنت کے کتنے دروازے ہوں گے؟ 8 دروازے۔ فرمایا حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے نا، اور آگے کیا لفظ ہے؟ وفتحت ابوابہا، یہاں واو کا ترجمہ اور نہیں کرنا۔ واو کا ترجمہ ویسے عام طور پر واو کا ترجمہ اور ہوتا ہے، اور کھول دیے جائیں گے، نہیں، یہاں ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اس حال میں کہ کھلے ہوئے ہوں گے اس کے دروازے۔ یہاں واو حالیہ ہے، ایک واو عاطفہ ہوتی ہے، ایک واو قسمیہ ہوتی ہے جس کا معنی قسم، والعصر کیا معنی ہے اس کا؟ قسم ہے زمانے کی۔ اور ایک ہوتی ہے واو حالیہ، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس حال میں کہ، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اس حال میں کہ۔ اللہ اکبر۔ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ وہاں واو کا ترجمہ کیا کیا؟ حالانکہ۔ تو فرمایا اس حال میں کہ کھلے ہوئے ہوں گے اس کے دروازے۔ وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان کے لیے اس جنت کے داروغے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم۔
تم پر کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ اب تم نے یہاں سلامتی صحت ہی صحت، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیشہ خوشی۔ فرمایا دوسری بات کیا کہیں گے؟ تم پاک ہو چکے ہو۔ ابھی میں نے جو حدیث آپ کو سنائی ہے کہ جب پل صراط پر سے گزریں گے اور وہاں پر روک لیے جائیں گے، پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے وہ بدلے دلا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، ہر طرح کی قدورت سے دل کلیئر ہو جائیں گے، پھر ان کو جنت، تو پھر جنت کے اندر ان کو فرشتے کیا کہیں گے؟ تم کیا ہو چکے ہو؟ بالکل پاک صاف ہو چکے ہو۔ فادخلوها داخل خالدین، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے ہو کر۔ وقالوا الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے سچا کر دکھایا اپنا وعدہ۔ اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا نا، دنیا میں وعدہ تھا نا کہ متقین کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، سمجھے نا؟ وَوَعِدَ الْمُتَّقُونَ، اور متقین سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہیں جنت دوں گا، تو اللہ نے اپنا وہ وعدہ سچا کر دکھایا۔ فرمایا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس نے ہمیں وارث بنا دیا اس جنت کی سرزمین کا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ ہم ٹھکانہ پکڑتے ہیں جنت میں، حیث نشاء، جہاں پر چاہتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ کیا ایک آدمی دوسرے کی جنت میں جو زمین ہوگی وہاں پر بھی جب چاہے جا کر ٹھکانہ بنا لے گا؟ نہیں، وہاں پر کسی کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ میں کسی کی اور کسی دوسرے کی سرزمین پر جا کر کوئی اپنا قبضہ کروں۔ یہ دنیا میں قبضہ مافیا چلتا ہے، وہاں پر کوئی کسی کی ایک انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں۔ اچھا ویسے جو آخری جنتی ہوگا، آخری جنتی، اس کو اس دنیا سے زیادہ رقبہ دیا جائے گا؟ نہیں، میری بات سمجھے، یہ دنیا، اس دنیا کی سرزمین سے زیادہ اس کو رقبہ دیا جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ اس کو ضرورت ہی کیا پڑی ہوئی ہے کسی دوسرے کی زمین میں جا کر قبضہ کرے؟ فرمایا نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بس بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، کہ وہ گھیرنے والے ہوں گے عرش کے ارد گرد میں سے، یعنی عرش کا جو ارد گرد ہوگا اس کو کیا ہوں گے؟ گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے کناروں پہ آ جائیں گے جب اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے نا، قیامت والے دن زمین پر آئیں گے، فیصلے کریں گے، تو اس وقت یہ ہوگا کہ فرشتے آ کر اس عرش کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے، اور اس دن عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا؟ 8 فرشتوں نے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بھائیو اگر آپ 2-3 منٹ بیٹھیں تو آج کے سبق کے حوالے سے 2-4 سوال کر لیں، ذرا دہرائی بھی ہو جائے گی بھائیوں سے۔ اچھا یہ بھائیو بتائیں کہ اہل جہنم کے لیے اور اہل جنت کے لیے، دونوں کے لیے لفظ سیقہ یہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس کو تفسیر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ والے بھائی مشاکلت، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفظی مشاکلت۔ یہ ساتھ تھوڑا سا اضافہ کر لیں، کیا ہے؟ لفظی مشاکلت۔ لفظی مشاکلت یعنی لفظوں میں شکل ایک جیسی ہے لیکن معنی الگ الگ ہے۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ اللہ تعالی
قرآن مجید کے اندر اکثر اللہ کا انداز یہ ہے کہ جنت والوں کا اور جہنم والوں کا اکٹھا تذکرہ اللہ کرتا ہے. کیوں؟ دیکھتے ہیں نا کتنے کو غور سے بات سنی ہے. میں نے بیان کی ہے اس کی وجہ، میں نے اپنے درس میں اس کی وجہ بیان کی ہے. اس لیے دوبارہ ذرا بتائیں. نہیں وہ تقابل تو ہو گیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سامنے تقابل کیوں پیش کرتا ہے؟ جی تصویر کے دونوں رخ، ہاں تصویر کے دونوں رخ اللہ دکھاتا ہے اور آگے اختیار دیتا ہے کہ جون سا رخ تم نے اختیار کرنا ہے اختیار کر لو. بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جنت میں جانے والا سب سے پہلا گروہ ان کی شکلیں کیسی ہوں گی؟ ماشاءاللہ جی بیٹا، او زندہ باد، 14ویں کے چاند کی طرح. ماشاءاللہ. آج اہل جنت کے بارے میں جو 4 صفات بیان ہوئی ہیں، بلکہ 6 صفات بیان ہوئی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی ان کی صفت اللہ کے رسول نے کیا بیان کی ہے؟ جی ہاں، ان کے ہاں کوئی تھوک بلگم بولو براز نہیں ہوگا. دوسری صفت، ہاں جی جی ہاں، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کی جو خوشبو ہے وہ عود کی لکڑی. تیسری صفت اللہ کے رسول نے کیا بیان کی ہے؟ جی ٹھیک ہے. ہاں کم از کم 2 بیویاں، کم از کم 2. شہید کو کتنی بیویاں ملیں گی جی؟ جی کتنی؟ 72. ہاں اچھا یہ دسو 2 لینیاں نے کہ 72 لینیاں؟ اچھا جی چلیں، چوتھی صفت اللہ کے رسول نے ان کی کیا بیان کی ہے؟ وہ میں نے جس پر بڑا آج زور دیا ہے اور اس پہ بڑی وضاحت کی ہے. جی محترم یوسف صاحب. ہیں جی نہیں وہ اگلی ہے، اس سے پہلی ہے. ہاں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی یہاں ایک گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی. ایسا ہی ہے نا، باپ بیٹے کی نہیں بنتی، بھائی بھائی کی نہیں بنتی. وہاں پوری جنت سب کا ایک دل، سب کا. ہاں جی 5ویں صفت اللہ کے رسول نے کیا بیان کی ہے؟ جی قد آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا. کتنا؟ 70 ہاتھ. چھٹی صفت کیا بیان کی ہے؟ ہاں عمر ان کی 32-33 سال کے برابر، یعنی پر جوانی. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر وفتحت یہاں واو کا کیا معنی کرنا ہے؟ جی کوئی اور؟ اس حال میں. ہاں اس حال میں کہ اور بھائی دیکھیں کہ یہ ان کا پروٹوکول ہوگا کہ جب جنتی آئیں گے تو ان کے آنے پر دروازے نہیں کھولے جائیں گے، بلکہ ان کے اعزاز میں پہلے ہی دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. ہمیں یقین تھا کہ وہ ایک دن لوٹ آئے گا، ہم نے اس لیے دروازہ کھلا رکھ دیا. سمجھ آئی بات کی؟ اچھا جی
لو جی آخری بات، جنت کے جو داروگے کیا نام ہے، دروازے ہیں، کتنے ہوں گے؟ 8۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اللہ کے عرش کو قیامت والے دن کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوگا؟ جی 8 فرشتوں نے۔ کتنے؟ اس وقت کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ یہ نہیں میں نے بتایا، 4۔ ویسے میں نے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا، اس وقت 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اللہ سمجھ